نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں، چھوٹا سا ایک اصول یاد رکھ لیں، عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو اور عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ عمل بھی بہت بڑا تھا اور عمل کرنے والے بھی بہت بڑے تھے۔ عمل معمولی نہیں تھا، عام مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے، کمفحص قطات کہ جتنی جگہ پہ کبوتری انڈا دیتی ہے اتنا بھی تعمیر میں حصہ لے تو بندے کا گھر جنت میں بن جاتا ہے۔ عام مسجد، پھر بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وگر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پہ بنایا گیا اللہ کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہی ہے۔ بنانے والے بھی بہت بڑے ہیں اور کام بھی بہت بڑا ہے۔ بیت اللہ بن رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے، اور دیگر جو اس کے فضائل ہیں وہ ایک الگ ہی مضمون ہے۔ صرف ایک ہی چیز سمجھ لیے گا کہ بیت اللہ ہے، اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، اور بنانے والے بھی کتنے بڑے ہیں۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد دوسری بڑی ہستی ہے، اور ان کے ساتھ جو تعمیر میں شریک ہے رسول النبیہ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ۔ اللہ فرماتے یار وہ ہمارا ایک بندہ ہے، کبھی قرآن میں اس کا بھی ذکر کر دو، اسماعیل کا۔ قول کا بڑا پکا تھا، بات کہہ کے پوری کرتا تھا، رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ کتنی بڑی شخصیات ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور جب تعمیر کر رہے ہیں دونوں کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کرنا، ہمارے اس عمل کو ضائع نہ کرنا، قبول کر لینا۔ بات وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کی، وہی ایک چھوٹا سا قاعدہ، عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب عید کے بعد ایک دوسرے کو عید کے کلمات کہتے، تقبل اللہ منا ومنکم، گلے لگتے یا جو بھی اپنے رسم رواج کے مطابق کیا کرتے، ان کی زبانوں سے یہی کلمات ادا ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ خطیب صاحب جب عید کا خطبہ ختم کرتے ہیں اس کے بعد دعا کے بعد یہ کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم یا منی ومنکم۔ وہ جملہ بھی اسی اصول سے ملتا جلتا ہے کہ صحابہ اکرام کہا کرتے اللہ تمہارے روزے بھی قبول کرے، اللہ ہمارے روزے بھی قبول کرے۔
یہ عمل کرنے والے کتنے بڑے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کا مقصد ہی اللہ کی رضامندی اور ہے ہی کچھ نہیں۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانچ لیا، واقعی متقی لوگ ہیں۔ اتنے بڑے لوگ ہیں، جنتوں کی بشارتیں مل گئی ہیں، کہتے کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام کیا، جو بھی نیک عمل کر لیا، اللہ ہمارا بھی قبول کرے، اللہ تمہارا بھی قبول کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جانور کو چھری پھیرتے ہیں، اللہم تقبل منی، یا اللہ یہ میری جو قربانی ہے نا اسے قبول کر لینا۔ یہ ہے قبولیت، عمل کرنا ہی بہادری نہیں ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ الوابل السیب میں لکھتے ہیں لیس الشأن فی العمل، یہ نیک عمل کرنا کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی بھی کر لیتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں۔ انما الشأن فی حفظ العمل، اصل کام نیک عمل کے بعد جو اصل مرحلہ پیش آتا ہے نا، اس نیک عمل کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو تباہی سے بچانا ہے، بربادی سے بچانا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل، اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو ایک دوسرے انداز سے دوسرے پیرائے میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل، اس کے کھجوروں کا باغ ہو، وعناب، انگور ہوں، تجری من تحت الانہار، اس میں نہریں چلتی ہیں، پانی وہیں پر ہے، باہر سے لانا کچھ نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو جو ہے وہ پانی میسر کرتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تھوڑا سا ڈول ادھر بھر کے پھینک دیے، ڈول ادھر بھر کے پھینک دیے، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ لہ فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کا پھل وہاں موجود ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے اس کی اس طرح کا شاندار قسم کا مثالی باغ ہو، فاصابہ الکبر، وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں، ابھی اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے کام میں، اس کے ساتھ باغ کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے ایسا مثالی باغ ہو، بوڑھا ہو جائے، بابا ہو جائے، بچے چھوٹے ہوں، فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک آگ کا بگولا ایسا ہے آنے واحد کے اندر اس باغ کو ستیہ ناس ملیا میٹ جلا کے راکھ کرتے ہیں۔ اللہ کیا سمجھاتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہے، فرمایا کرتے تھے اس میں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کی مثال دی ہے جو ساری عمر نیک عمل کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی چول مار دیتا ہے، کھچ مار دیتا ہے، اس ایک برے عمل کی وجہ سے اللہ اس کے سارے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی نا، غور فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے جو روزے ہیں آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ قبول ہو گئے۔ ایسے تو مبارکبادیں تو دے دی جائیں گی نا، کیا وہ ان شرائط کے اوپر ہیں جو قبولیت کی شرائط ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، امام قرطبی نے یہ واقعہ سورہ غاشیہ کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر میں فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو عمر فاروق نے راستے میں ایک راہب کی کٹیا دیکھی، بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا بات ہے، کہتے آؤ جاؤ ذرا میں تھوڑی دیر ٹھہر کے آتا ہوں۔ صحابہ کرام تھوڑا سا آگے نکل گئے، جو ان کے ساتھی تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ کافی دیر گزری تو عمر فاروق نہ آئے، ان کی چیخوں کی آواز آئی، رونا شروع ہو گئے، زارو قطار، صحابہ بھاگے، کیا ہوا ہے؟ کہتے یار اس بندے کو دیکھو، یہ کب سے عبادت کر رہا ہے، عیسائی ہے، راہب ہے، کب سے کھڑا ہے، میں اس کو دیکھ کے تھک گیا ہوں، یہ عمل کر کے نہیں تھکا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وہ قرآن کی آیات یاد آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں عطا کا حدیث الغاشیہ، آپ کو غاشیہ کی بابت پتہ ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن چہرے دھرے ہوئے سہمے خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے پیشانیاں تھک چکی ہیں، جسم ختم ہو گئے ہیں، تسلا نارن حامیہ، نتیجہ جہنم کی آگ ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ قبول ہی نہیں ہوئے نا، نیکی برباد، گناہ لازم، کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 نے، ہمارے ہاں کہاوت ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، بازار گئے ہیں، دکان پہ گئے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، گلاس ٹوٹ گیا، اس کے پیسے دے کے واپس آ گئے۔ یہی حال ہے اس بندے کا جو نیک عمل کرتا ہے، اس کے پاس ایک سمجھے بوری ہے نیک اعمال بھرنے کی، نیچے سے سوراخ ہے، نیچے سے سارا باہر آتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے شرائط ہی پوری نہیں کی۔ وہ شرائط
میں مختصر عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں، 3-4 انشاءاللہ، کہ عمل جو ہے اس میں شرک اصغر بھی نہ ہو، شرک اکبر بھی نہ ہو۔ عمل کا فائدہ تب ہے جب کرنے والا مشرک نہ ہو، عقیدے کا مشرک بھی نہ ہو، عمل کا مشرک بھی نہ ہو، عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو، اور اگر عقیدہ صاف ستھرا ہے، موحد ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرک اصغر سے بھی بچے، اس کا مقصد یہ نہ ہو لوگ میری واہ واہ کریں، بلے بلے کریں۔ اللہ کو ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ جو ریاکار ہوتا ہے نا خصوصی طور پر، اس کے اعمال، یا کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے اعمال کی 3 قسمیں بنیادی کی جا، 3 طریقے ہوتے ہیں اس کے عمل کرنے کے۔ پہلا یہ اس کی جو ہے وہ ذہنیت ہوتی ہے کہ یہ عمل کروں تو غیر اللہ راضی ہو جائے۔ حافظ رحمہ اللہ، وہ جو مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم، پہلی شرح کے اندر فرماتے ہیں یہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کافر اور منافق ہی ہو سکتا ہے جس کا عمل خالصۃ لغیر اللہ، نماز پڑھنے کا مقصد ہی فلاں کی رضامندی، روزہ رکھنے کا مقصد فلاں کی رضامندی، صدقہ دینے کا مقصد فلاں کی رضامندی، یہ عمل بھی ناقابل قبول ہے، مردود ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اور دوسرے جو ذہنیت ہے نا ریاکار کی، کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں، یہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، صرف پہلی قسم ہی ذہن میں یہ بھی رہے کہ نیک عمل کرنے کا مقصد کیا ہو، چلو یار اللہ تو راضی ہے ہی ہے نا، چلو یار کوئی 2 صحابہ بھی راضی ہو جائے، کوئی حاجی صاحب بھی راضی ہو جائے، کوئی مولانا صاحب بھی راضی ہو جائے، چلے ان کو بھی کریں۔ اللہ تو کوئی دونوں نہیں چاہیے، اللہ کو تیسرا چاہیے، صرف اللہ کے لیے عمل کریں، غیر اللہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بندہ اچھی والی نماز پڑھتا ہے، ایک فرقہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے المراؤون، یا اس طرح کا نام ہے، وہ دکھلاوے، ان کا نام ہے ریاکار۔ ریاکاری کیا تھی؟ وہ لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے زکاتیں نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ دکھلاوا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ آپ کو معاشرے میں کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو نیک عمل اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہے بھائی لوگ دیکھتے ہیں، میں نے نہیں کرنے۔ جیسے یہ شرک اور ریاکاری ہے نا، کوئی آپ کو دیکھے تو آپ اپنی نماز میں اضافہ کر دیں، زیادتی کر دیں، 4 کی بجائے 6 منٹ کی پڑھیں۔ اسی طرح یہ بھی ریاکاری ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوں 4 منٹ کی پڑھتے ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں 2 منٹ کی کر دوں، میں 3 کی کر دوں، کیوں میں اسے دکھا رہا ہوں؟ یہ کام نہ کریں۔ شرک اصغر سے بھی بچیں، شرک اکبر سے بھی بچیں، اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ شرط ہے بنیادی کہ عمل جو ہے وہ شرک سے محفوظ ہو، شراکت داری سے محفوظ ہو۔ وہ 3 بندوں کی جو مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے نا، جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی نے حدیث سننے کی یہ فرمائش کی کہ مجھے وہ روایت سنائیں جو آپ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تھی، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، مجھے وہ اسپیشل سنا دیں۔ انہیں یہ روایت بیان فرمائی، راوی فرماتے ہیں بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس روایت کی اثر انگیزی اتنی تھی اور اس کے اندر تحدید اور وعید اتنی تھی، جب ابو ہریرہ کا حوصلہ نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ وہ حدیث سنا دیں۔ شروع کرتے وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اس میں ریاکاروں کا ذکر ہے، یہ شرک اصغر کے مرتکب کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت جن کے لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے، نار جہنم بھڑکائی جائے گی، آتش جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ آئیں گے، اور معمولی نہیں ہے۔ تینوں عمل کمال درجے کے ہیں اگر صحیح نیت سے کیے جائے۔ ایک صدقہ خیرات کرنے والا کثرت کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا، جہاد کرنے والا، اور تیسرا دینی علم حاصل کر کے اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جانے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو لایا، جب پہلے کو لایا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے جب وہ سخی کو، ہاں بھی کیا کر کے یہ دیا وہ دیا، ایسے کیا ویسے کیا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے، اسے اعتراف کروائیں گے، اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے سارا کچھ دیا تھا، اچھا میرے لیے کیا کر کے ہے؟ یا اللہ مجھے جہاں پتہ چلتا تھا کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی واٹر پلانٹ ہے، کوئی چیز ہے، میں وہاں پہ جا کے خرچ کرتا تھا، اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا۔ اللہ فرمائے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ اس کا صدقہ خیرات کرنا جھوٹ نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کا یہ کہنا کہ یا اللہ فی کا تیرے لیے کرتا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ چل خواص بند کر، تو اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں تو سخی ہے، تو بڑا انداتا ہے، تو بہت کھلے دل کا مالک ہے، تو جو ہے وہ خرچ کیے
بغیر رہتا ہی نہیں تھا، تیری مثالیں دی جاتی تھی، تو یہ چاہتا تھا، اللہ فرمائے کہ میرے پاس کیا لینے کے لیے، کہ جا دفع ہو جا، جن کے لیے کیا تھا نا یاد رہا ان کے پاس جا، کون آئے گا وہاں پہ، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک کر جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ پھر دوسرا بندہ لا جائے گا مجاہد، جس نے اللہ کے لیے جہاد، اللہ کے لیے تو خیر جہاد نہیں کیا، اس کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بھی جان دی تھی، کیا کر کے آیا تھا، اس نے کہا یا اللہ جہاں جہاں مجھے پتہ چلتا تھا تیری راہ میں جان کی قربانی دینے کا موقع، میں تو کبھی پیچھے ہٹا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، جان دیا اس نے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، جھوٹ کیا ہے، اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے چاہتا تھا کہ تیری عزت و توقیر ہو، لوگ کہیں ماشاءاللہ جی بڑا بہادر ہے، بڑا جوان ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا جوان مرد ہے، تو اس تو پکڑو اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، اسے بھی، اس بیچارے اس کو بدبخت کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور پھر عالم دین کے بارے میں بھی آئے گا، قرآ کا لفظ آتا ہے، قاری کا لفظ آتا ہے، تو پہلے وہ قاری صاحب عالم بھی، اور قاری صاحب ایک ہی ہوتے تھے، سارے ہی آتے ہیں، اس کو بھی لایا جائے گا، ہاں بھی تو کیا کر کے آیا ہے، یا اللہ میں تو خطیب ایشیا تھا، میں تو خطیب پاکستان تھا، میں تو محقق الاثر تھا، میں نے تو جہاں جہاں تیرے دین کو پہنچانا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں نے تو بلے بلے کروا دی ہر طرف۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو اس لیے نہیں علم پھیلاتا تھا کہ تو مجھے راضی کرے، تو لوگوں کو خوش کرنا چاہ، تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے خطیب کہیں، امام کہیں، فقیہ کہیں، علامہ کہیں، فہامہ کہیں۔ اب یہ جھگڑے آپ دیکھتے نہیں ہیں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، پیسے طے کیے جا رہے ہیں، ریٹ طے کیے جا رہے ہیں، عوامی مزاج بھی بگڑ گیا، عوام کو دیکھ کے وہ بھی خراب ہو گئے، فون نہیں اٹھا رہے، سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں، بارگیننگ ہو رہی ہے، ایک ایک رات میں 6 پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے جہاں سے اچھا کھانا ہمیں مل گیا، جہاں سے اچھے پیسے مل گئے، وہاں تو بھاگ دوڑ کے چلے گئے، جہاں کچھ نہ کر سکے وہاں گئے ہی نہیں۔ اشتہاروں پہ، ناموں پہ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا اوپر نہیں آیا، تیرا اوپر کیوں آ گیا۔ میں اس لیے یہاں زور لگا رہا ہوں، یہ ہماری فیلڈ ہے، باقیہ کے اوپر بھی زور لگایا جا سکتا تھا، اس لیے یہاں کے کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی سوٹا پھیر لو۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کہتا تھا کہ لوگ سے اس لیے کرتا، لوگ کہیں بہت بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، میرے پاس کیا لینا ہے، دفع ہو جا۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے، عمل کی قبولیت کی شرط سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، شرک اکبر سے بھی محفوظ اور شرک اصغر سے بھی محفوظ۔ اور دوسری بنیادی چیز ہے جو عمل کرنا ہے، عمل صالح، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ زیادتی مطلوب نہیں ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ چاہتے نہیں چیک کرے زیادہ عمل کرتا کون ہے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون سا کرتا ہے۔ اچھا عمل کون سا ہے؟ مختصر سے الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اب پہلے ہم نے 3 لوگوں کی بات کی جن کا عمل ٹھیک تھا، نیت خراب تھی، ان کا عمل قبول نہیں ہوا۔ اب وہ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کی نیتوں کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، شک کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں مانتے، تو صحابہ اکرام کی عظمت کو کسی بھی اعتبار سے اس طرح داغدار کرے، ہم تو اس کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو کوئی اور ہی ہے، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے گھس گیا ہمارے اندر۔ تو صحابہ اکرام کی نیتیں اللہ نے چیک کر لی تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی نیتیں دیکھ لی ہیں، یہ واقعی میری رضا کے متلاشی ہیں اور میری رضامندی چاہتے ہیں، میں ان کے دل چیک کر لیے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، میں نے خود ان کو چیک کر لیا ہے، ان کے اندر ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ بالکل صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اور دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اب ان کی نیتوں پہ شک کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عمل کے لیے دوسری بنیادی چیز کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امہات المومنین میں سے کسی کے گھر جاتے ہیں، نیت بہت اچھی ہے، نیت بڑی صاف ہے، نیت بہت پاکیزہ ہے کہ دیکھو یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یار رات کا عمل تو دیکھنا چاہیے، اس کا بھی تو کچھ کریں۔ نیت کتنی پیاری اور صاف ستھری ہے۔ بعض روایت میں نام بھی ہیں، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بعض نے عثمان بن مطعون، بعض نے کسی اور کا کہا ہوا ہے۔ وہ 3 احباب چلے گئے، جی کیا شب کے معمولات ہیں؟ بیگمات میں سے کسی سے سوال کر لیا
کہ بس یہ وہی جو روٹین عام ہے جیسے ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل بھی ادا فرماتے ہیں, نیند بھی کرتے ہیں, اور ازواج مطہرات سے شاباشی بھی فرماتے ہیں, اور کھانا پینا بھی کھاتے ہیں. نے کہا دیکھیں یار اصل میں بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں, اس لیے شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرتے. اچھا پھر ہم کیا کریں؟ ایک کہنے لگے اصلی, اب تو بھائی ساری رات میں نے نماز ہی پڑھی اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے, اب تو میں نماز ہی پڑھوں گا, سونا وغیرہ میں نے کوئی نہیں ہے. دوسرا کہنے لگے یار آج کے بعد تو گوشت کھانا ہی نہیں ہے. تیسرے فرمانے لگے اصل میں سارا جھنجھٹ ہے نا بیگمات کا, نہ ڈولا ہو سی نہ رولا ہو سی, میں شادی کوئی نہیں کرنی, میں نے شادی کرنی کوئی نہیں, قصہ ہی ختم کرو, ساری رات عبادت کریں گے. تو اتنا کہہ کرنا وہ چل دیے. تو سن لیا بی بی صاحبہ نے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات کا پتہ چل گیا. اب دیکھیں نیتیں کتنی پاکیزہ ہیں, لیکن کیا عمل کے اوپر مہر نبوت ہے؟ مہر نبوت نہیں ہے. پھر ہم کیسے ان چیزوں کو مان لیں کہ 40 سال تک فجر کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ اور بھائی 40 سال تک اگر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو بیگمات کا حق کہاں پر گیا؟ اگر 3 سال کے لیے باہر چلے گئے تھے, بچوں کا حق کہاں پر گیا؟ بیگم کا حق کہاں پر گیا؟ اگر روزے رکھتے رہے تھے تو جسم کا حق کہاں گیا؟ آنکھ کا حق کہاں گیا؟ سوئے نہیں اگر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی نہیں سمجھایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تاکہ کسی اور کی بھی اگر ایسی کوئی سوچ ہے اس کی اصلاح کر دی جائے. میں کیا بات ہے بھائی, لوگ آتے ہیں میرے گھر میں سوالات کرتے ہیں, کیا ہو گیا لوگوں کو, کیسی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, افطار کروں گا ہی نہیں. کوئی کہتا ہے میں اب گوشت نہیں کھاؤں گا. کوئی کہتا ہے میں ساری رات سونا ہی کوئی نہیں میں نے. کوئی کہتا ہے کہ میں اب جب شادیاں نہیں کروں گا. میں اللہ کے بندو مجھے دیکھ لو, ایک طرف میری طرف تو دیکھ لو, میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں. تم ایک بیگم سے راہ افرار اختیار کرتے ہو, میری 10 11 بیگمات ہیں, میں تو ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں. اور کبھی میں روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. یہ کہنے کے بعد آپ نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے, من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ بات کان کھول کر سن لو, بندہ جو مرضی ہو, یہ بات کان کھول کے سن لو, جو میرے طریقوں پہ نہیں چلتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ ہوگا, اہل بدعت کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ. جو خود ساختہ ایجادات کرنے والے, عبادات بنانے والے, ان کا قیامت کے دن یہ حشر ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ جب جام پلائیں گے, فرمایا میرے پاس لوگ آئیں گے, وضو کیے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, آزاد چمکتے ہوں گے, لیکن فرشتے چترول کر کر کے وہاں سے بگائیں گے ان کو یہ حوض کوثر سے. میں کہوں گا امتی امتی, یہ میری امت کے لوگ, یہ میری امت کے لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, فرشتے فرمائیں گے لا تدری ما احدث بعدک, حضرت آپ کو نہیں پتا, بظاہر نمازی ہیں, آپ کی امت ہیں, لیکن پکے بدعتی تھے. بلکہ بدعت نہیں, بدعتوں کو ایجاد کرنے والے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے دین کے حشر کیا کر دیا, بگاڑ کے نقشہ رکھ دیا. آپ پھر کیا فرمائیں گے, سحقا سحقا لمن غیر بعدی, دفع ہو جائے وہ بندہ جس نے میرے بعد میرا دین ہی بدل دیا. آپ سم دتکار دیں گے. یہ دوسری بنیادی چیز ہے, قبولیت کی شرط سمجھ لیں, یہ دوسری چیز ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, عمل کرنے سے پہلے اپنے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صرف 2 سوال کرو, لیما کیف, لیما کیوں کر رہے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو, کیف کیسے کر رہے ہو, کس کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو. جو مرضی آپ کے پاس آ جائے, کسوٹی آپ کے پاس قرآن و سنت ہے, اس کے اوپر جانچ لیں. تھوڑا بھی عمل ہوگا نا, اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں اس عمل کو قبول کر کے پہنچا دے گا. اور تیسری بنیادی چیز ہے, عمل کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا, بسا اوقات انسان عمل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو پاٹے خان سمجھنا, پھنے خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو پھر لوگ حقیر نظر آتے ہیں. داڑھی نہ رکھنا غلط ہے, چھوٹی کروانا بھی صحیح نہیں ہے, شیو کروانا بھی غلط ہے, لیکن ایسے بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے. ہوتا ہے یہ تبدیلی جب انسان کے اندر آتی ہے نا, انسان نمازی بنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, شلوار ٹخنوں سے اونچی کرتا ہے, بس اوقات یہ غلطی ہوتی ہے. انسان وہ چاہتا یہ ہے نیک نیتی سے, جس طرح میری اصلاح ہوئی ہے نا, میں اس طرح سب کو بدل دوں. ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایسا تو کبھی انبیاء نے بھی, ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات نہیں ہوئے.
تو ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ پھر ایسے کرے کسی کی شلواریں چیک کرنا، طنز کرنا، داڑھیوں پہ طنز کرنا، مذاق کرنا. بھی آپ اس کی اصلاح اس کو کہہ دیں، آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، دروغہ نہیں ہیں، اس کے اوپر مسلط نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا، فرض ادا ہو گیا. اس نے نہیں مانی، اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اس کو توجہ دلائیں، اس کو احساس دلائیں، لیکن احساس بھی یوں دلائیں کہ اس بندہ محسوس بھی کر لے. آپ نے بھی وضو کیا ہوگا نا، وضو کرنے کے بعد دعا کون سی پڑھی؟ اللہ آگے اللہم اجعلنی، یہ اپنی فکر کرو کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی توبہ ہے. نماز پڑھی ابھی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں اکثر جو عبادات ہے نا ان کی ادائیگی کے بعد استغفار آ جاتا ہے. کس لیے آیا ہے؟ کہ کہیں تم اپنی عبادات پہ اترانا نہ شروع کر دو، شوقے ہونا نہ شروع کر دو. تم لوگوں کی نہ جانچو اس کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. آگے پوچھے نا قاری صاحب وہ اس کی ہو گئی ہے، اس کی ہو گئی ہے. بھئی تمہیں کوئی میسیج آیا تھا ملائے اعلیٰ سے؟ کیا ہمیں میسیج آیا تھا کہ ہم نے پڑھی ہے، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہماری ہو گئی ہے؟ یہ قبولیت کا مسئلہ ہے نا. لوگوں کی قبولیت کی فکر پڑی ہے، مجھے اپنی فکر ہی کوئی نہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کے عیوب پہ نظر ہے، اپنے پہ نہیں ہے. نتیجہ حال کی اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں کو کیا ہے جو مرضی کرے، سمجھا دیں. یہ ابن القیم رحمہ اللہ پھر یاد آئے، وہ فرماتے ہیں الوابل السیم میں ہی فرماتے ہیں بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ نیک عمل انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے اور برا عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. کہتے ہیں نیک عمل کرنے کے بعد عقل اتنی آ جاتی ہے، تکبر اتنا آ جاتا ہے، غرور اور پندار کا ایک صنم بت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غرور کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیتے ہیں. اور بسا اوقات برا عمل کرنے کے بعد ایسے ندامت کا وہ اظہار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے. وہ برا عمل کے بعد اتنی شرمندگی ہوتی ہے، ضمیر کچوکے لگاتا ہے، احساس گناہ اس کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا، اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں لے جاتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اسی سے ملتا جلتا. آپ فرماتے ہیں دو بڑے اچھے دوست تھے، ایک ان میں سے جو ہے وہ بہت نیک تھا، صالح تھا، اور دوسرا بیچارہ نکما اور نالائق تھا. وہ جب بھی کسی چیز پہ اسے دیکھتا برائی پہ، کہتا یار نہ کیا کر، نہ کیا کر. ہر وقت وہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا. پتہ نہیں کس انداز میں کہتا ہوگا، سر پہ سوٹے ہی پتہ نہیں مارتا ہوگا، پتہ نہیں جو ہے وہ ایسے کر کے ہر وقت کوریہ ہی پاندہ رہتا ہوگا. وہ باز آؤ باز آؤ باز آؤ باز آؤ ہوتا. اچھا یار ٹھیک ہے، اچھا یار ٹھیک ہے، اچھا یار. کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، کر دے گا اللہ خیر. میں ایک دن ایسا ہوا، اس نے اسے ایک گناہ کرتے دیکھا جو اس کی نگاہ میں تھا برا. حدیث کے الفاظ ہے اس کی نگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کی نگاہ میں تھا. پھر شروع ہو گیا اپنا لیکچر، شروع ہو گیا. سمجھانا برا نہیں ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. وہ انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہوگا، لٹھ ماری ہوگی سر میں، کو کام خراب کر دیتا ہوگا ہر دفعہ. وہ اگلے بندہ بھی غصے میں کام نہیں کرتا، جا میں نہیں کرنا، کر لا جو کرنا. اسے کہتا ہے یار یہ کام نہ کرو، تمہاری مہربانی ہے، بعد آ جاؤ. کہتا خلینی و ربی، اور جا یار اپنا کام کر، منتے رب نو چھڑ دے، میرا رب کا معاملہ چھوڑ دے. وہ جناب علی علامہ صاحب کو غصہ آیا ہوا تھا، وہ جناب وہ غصے میں کہہ بیٹھا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ دی قسم ہو جڑا مزید بخشیا جاوے اللہ نے تینوں نہیں معاف کرنا. ہم ایسے جملے کہتے ہیں جی اے جنت چلا گا اس سے پہلے جاواں گے. کتنی خطرناک بات ہے، کتنا خطرناک جملہ ہے. کیا آپ جنتوں کے مالک ہیں، جہنموں کے مالک ہیں ہم؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم ارواح میں مرگے اکٹھے کیا اللہ نے، پھر دونوں کو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی کون تھا جو میری رحمتوں کو بند کرتا ہے؟ کون ہے وہ بندہ جو کہتا تھا کہ یہ جنت نہیں جائے گا، فلانا جنت نہیں جائے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ فرمائیں گے جا، جو برا ہے نا، اللہ فرمائیں گے جا میں نے اپنی رحمت کے صدقے تجھے معاف کیا، تو جنت کے اندر چلا جا. اور جو نیک صاحب ہوں گے اللہ فرمائے گے فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو. تو وہی ابن القیم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں نا بسا اوقات نیکی انسان کے اندر ایسی برائی پیدا کر دیتی ہے، انسان اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان برائی کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. چوتھی اور آخری چیز جو اعمال کا کباڑہ کرتی ہے،
نیک عمل کر کے جتلانا۔ اللہ فرماتی ہے اپنی جو نیکیاں ہیں نا یہ جتلا جتلا کر تکلیفیں دے کے ضائع نہ کیا کرو۔ بعض لوگوں کو نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کرنے کے بعد جس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے اس کا وہ حشر کرتے ہیں نا، نیکی تباہ ہو جاتی ہے۔ کر دی نیکی، اب جہاں وہ مل رہا ہے ہاں بھائی تینوں پیسے اتنے سی ہے نے کہ اور دئیے، اب وہ بیچارہ بندوں میں کھڑا ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ذلیلی کرتے ہیں، تکلیفیں ہی دیتے ہیں لوگوں کو، گرمیوں میں کھڑے کر کے راشن تقسیم کرنے، تکلیف ہی ہے اور کیا ہے۔ حاجی صاحب اندر سوئے ہوئے ہیں، زکاتی صاحب اندر سوئے ہوئے ہیں فیکٹری کے باہر، اور جب وہ کوٹھی کے باہر لوگ گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں بیچارے سڑ رہے ہیں، یہ تکلیف ہی ہے۔ کل آنا، پرسوں آنا، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، شام کو آنا، اچھا بیٹھ جاؤ، آتے ہیں، یہ تکلیفیں ہی ہیں ساری۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی صفت ہے تو خدا را اس سے بعد آ جائے، ایسے تو نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ فرماتے اس طرح نیکیاں برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی وہ گویا ساری زندگی ہمارا غلام بن گیا، اب اس کی کوئی نصیحت گوارا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق گوارا نہیں ہے، وہ نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کر لے وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو وہ کہیں بیٹھے تھے تو اپنا وہ تجربہ بتا رہے تھے، تو کہتے جی کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ کبھی نیکی کرے نا ساری زندگی وہی اکش آنکھ پا کے گل نہیں کرنی۔ اب یہ 10-12 سال پہلے کی باتیں ہوش نہیں تھی، تو اللہ صحت عطا فرمائے، میں نے مفتی عبدالحنان ظاہر صاحب رحمہ اللہ سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب اس نے یہ بات کہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ کبھی نیکی کرے وہی اکش آنکھ پا کے گل نہیں کرنی۔ تو مجھ نے کہا مولوی صاحب تسی نا یہ مطلب چھڑ دیو، مرد نے مر جانا جس بندے دا پانی نہیں ہے پینا۔ مجھے اب جا کے بات سمجھ آئی کافی عرصے بعد، وہ کہتے تو سمجھو دفاع کرو، نہیں سمجھنی چیز، ایز مرن والے بھی ہوو گے نا تو اس بندے کو پانی نہیں ہے منگنا، تاڑی مہربانی۔ اب بات سمجھ آئی پھر، جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی۔ یہ نو دولتیوں کی عادتیں ہوتی ہیں، یہ اپنی نیکیاں برباد کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے۔ آخر میں مجھے ایک واقعہ تھوڑا سا ذکر کروں، یاد ہے، کتاب ہے یادوں کی بارات، اس کی یہ شاعر تھا جوش ملی آبادی، اس کی حالات زندگی نا اس نے اپنی سرگزشت لکھی ساری، اس نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد کا۔ کہتا ہے میرا والد بہت بڑا، بہت چودھری ٹائپ لکھنؤ وغیرہ کی سائڈوں کے نا بہت بڑے کوئی زمیندار قسم کے لوگ تھے، بہت رئیس لوگ تھے۔ تو کہتا ہے کہ میرے والد کا بڑا دبدبا تھا، روب اور دبدبا تھا، ہیبت تھی، لوگ کانپتے تھے میرے والد کے سامنے، ڈر کے مارے میرے والد کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے، لیکن ایک بندہ ہر مہینے آتا تھا تو وہ روتا تھا اور میرے والد کی نگاہیں چک جایا کرتی تھی اس کو دیکھ کر۔ کہتے میں نے اپنے والد کو بچپا تھا، پوچھا ابو جی کیا بات ہے، آپ تو بڑے دلیر ہیں، بڑے شجاع ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہر بندہ آپ سے ڈرتا ہے لیکن آپ اس بندے سے ڈرتے ہیں۔ تو بیٹا میں کیوں اس سے ڈروں گا؟ کہا جب بھی یہ آتا ہے آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ کہتے بیٹا میں ڈرتا نہیں ہوں، بات اصل میں یہ ہے یہ بندہ میرا جانی دشمن ہے، اس نے میرے اوپر کئی دفعہ قاتلانہ حملے بھی کیے ہیں، مروانے کی بھی کوشش کی تھی، پھر مجھے ایک دن پتہ چلا اس کے مالی حالات خراب ہو گئے، تو میں اسی وقت اس کے گھر گیا تھا، تو میں نے کہا تھا یار گھبرانا نہیں، دشمنی اپنی جگہ پہ، تمہاری بھی فیملی ہے، خاندان ہے، ضروریات ہے، پھر کیا ہوا حالات خراب ہوئے ہیں، تم ہر مہینے میرے پاس آنا، جتنے دل چاہے پیسے لے جانا۔ اب میں نے اس کا مہینہ لگایا، یہ مہینہ لینے آتا ہے مجھ سے۔ کہتا ابو جی ٹھیک ہے ساری باتیں صحیح ہوگی، یہ مہینہ لینے آتا ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کا بیٹا جو شریف اور خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر احسان کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا کہ اس کو شرم نہ آ جائے۔ دیکھیں ایک طرف دنیا دار آدمی اور ہم ہیں، جب تک وہ کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، کیسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ تو جہاں پر نیک عمل کریں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں، عشرہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، اور بدھ کو یا جمعرات کو کسی دن بھی عید آ جائے گی، کوئی بدھ کہتا ہے کوئی جمعرات کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ملتا ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا کثرت سے یہ پڑھا کرتے، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے نا دوسری دفعہ جب لینے کے لیے،
یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا. اے عزیز مصر، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں غربت نے آ گھیرا ہے، تکلیفیں ہیں، بڑی پوری نہیں پڑ رہی. ہم آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، کچھ پیسے ہلکے پھلکے لے کر آئے ہیں. فاوفی لنا الکیل، تمہاری مہربانی ہے ہمیں پورا پورا دے دینا. وتصدق علینا، پورا دو گے تو ہمارا گزارا کوئی نہیں ہونا، ہمیں زیادہ صدقہ بھی دے دینا، تو زیادہ بھی دے دینا. تو جناب عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جب رمضان کا آخری اشرا تھا وہ کیا کہا کرتے؟ ربنا مسنا واہلنا الضر، یا اللہ ہم اور ہمارے اہل خانہ بڑے پریشان ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تیرے حضور رمضان کی نا ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے کے آئے ہیں. فاوفی لنا الکیل، یا اللہ اس پورا ہمیں دے دینا، پورے سے بھی ہمارا کچھ نہیں بننا. وتصدق علینا، یا اللہ ہمیں اور زیادہ نیکیاں بڑھا دے. تو یہ دعا کریں، چھوڑے لوگوں کی فکر، اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا ہوا کہ نہیں ہوا، اپنی فکر کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.